اسلام صرف عقائد کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کچھ باتیں مان لی اور آگے کچھ نہیں کرنا. اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے کہ ہم نے نماز اور روزہ کر لیا اور آگے کچھ نہیں. اسلام صرف اچھے اخلاق کا نام نہیں ہے کہ ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہے اور باقی کچھ نہیں. بلکہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان تمام کو اللہ اور اللہ کے نبی کے قانون کے مطابق انجام دینے کا نام اسلام. اگر ایک شخص نماز اور روزہ تو بڑی پابندی کے ساتھ لیکن اس کا بزنس صحیح نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ مکمل مسلمان ہے. اور اگر ایک انسان بزنس تو بہت صحیح کرتا ہے لیکن نماز روزہ ادا نہیں کرتا ہے تو نہیں کہا جا سکتا یہ شخص مکمل مسلمان ہے. دراصل انسان کی زندگی کی جتنے شعبے ہیں اور وہ شعبے ہیں عقائد، کچھ باتوں کو ماننا ہے، یہ ہونا بھی ضروری ہے. اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، مرنے کے بعد زندگی کو ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں کا وجود ماننا، اس کائنات کو چلانے والا اللہ ہے اس کو ماننا، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے اس کو ماننا، تقدیر اللہ نے بنائی ہے اس کو ماننا. دنیا میں انسان جتنے اعمال کرتا ہے وہ سارے ریکارڈ ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اعمال کا توڑا جائے گا، اس کو ماننا. اس ماننے کو لازم کیا گیا، اس کو کہتے ہیں ایمان. دوسرا چیپٹر ہے کہ صاحب کچھ باتیں تم پر لازم کی گئی ہیں، وہ عبادات ہے، ان عبادات کو تمہیں کرنا ہوگا. جب عبادات کو تم انجام دو گے تو یہ دوسرا شعبہ بنے گا. تیسرا شعبہ ہے کہ انسان کے اخلاق صحیح ہونے چاہیے، اس کا رویہ صحیح ہونا چاہیے، اس کی زبان سے، اس کی آنکھ سے، اس کے ہاتھ سے، اس کے طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہ اخلاق ہے، اخلاق کا صحیح ہونا ضروری ہے. چوتھا شعبہ ہے انسان کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک بہترین ہونا چاہیے. ظالمانہ سلوک، ناراضگیوں کا سلوک، حق تلفیوں کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی، فیملی لائف. یہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے، یہ بھی اسلام کا حکم ہے. اور آخری چیپٹر آتا ہے اسلام کا، کہتا ہے انسان کے جو کمانے کے سورس ہیں وہ کمانے کا سورس صحیح ہونا چاہیے. اگر ایک انسان، اس کے عقائد بھی صحیح ہیں، اس کا ایمان بھی پختہ ہے، اس کے عبادات بھی صحیح ہیں، اس کے اخلاق بھی صحیح ہیں، مگر اس کے کمانے کا سسٹم اگر صحیح نہیں ہے تو یہ شخص مکمل مسلمان نہیں ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پورے اسلام میں داخل ہونا، آدھے مسلمان مت بننا، پارٹ ٹائم مسلمان مت بننا. یہ پارٹ ٹائم مسلمان کون ہیں؟ نمازی پابندی کے ساتھ مگر بزنس خراب. دوسرا انسان بزنس بہت اچھا ہے مگر ایک وقت بھی مسجد میں نہیں، نمازیں بالکل نہیں. تو ایک چیپٹر تو صحیح ہو گیا لیکن دوسرا چیپٹر کمزور ہو گیا. ایک انسان کے اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن وہ اللہ رسول کو مانتا ہی نہیں ہے تو ایمان ہی ختم ہو گیا. ایک انسان کا طرز عمل اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہت اچھا ہے، اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا ہے مگر نماز نہیں پڑھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا گھریلو سسٹم تو صحیح ہے، اسلام کے مطابق ہے، مگر اللہ کا تم حق ادا نہیں کر رہے ہو. اسلام بیک کے ساری چیزیں تمہارے پاس جب ہوں گی تب تم مکمل مسلمان بنو گے. پارٹ ٹائم آدھی مسلمان مت بننا. اس میں آخری چیپٹر آتا ہے انسان کی کمائی. دنیا میں کمائی کے جتنے سورس ہیں ان سورس میں سے ایک سورس ہے بزنس کرنا. چنانچہ جتنے تاجر ہیں ان تاجروں کو ایک بات کی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینداری نہیں کی، انڈسٹری نہیں چلائی، مزدوری بھی نہیں کی، بزنس حضور نے ضرور کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مسلمان بزنس مین جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کر رہا ہے تو بزنس کے چیپٹر میں. بزنس کے چیپٹر میں حضور کی نمائندگی عالم نہیں کریں گے، اولیاء نہیں کریں گے، حکمران نہیں کریں گے. جتنا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس خود کیا اور بزنس کے بارے میں جو کچھ حضور نے فرمایا اس پر عمل کرنے والا جو ہے وہ بزنس مین ہے. اس لیے کبھی بھی بزنس مین اپنے آپ کو ہلکا نہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہم کیا دنیا دار انسان، یہ کیوں سمجھتا ہے کہ میں دنیا دار انسان ہوں؟ یہ کیوں نہیں یہ کہے گا کہ میں ان تمام حدیثوں پر میں عمل کرنے والا ہوں جو بزنس کے متعلق ہمارے نبی نے بیان فرمائی. ان پر یہ مولوی عمل نہیں کر سکتا، ان میں یہ امام عمل نہیں کر سکتا، اس میں کرسی پہ بیٹھا ہوا انسان عمل نہیں کر سکتا، اس پر عمل کرنے والا میں ہوں. اس لیے کہ وہ حدیثیں میرے لیے ہیں کیونکہ میں بزنس مین ہوں. اور اللہ کے نبی نے بزنس مینوں کے متعلق جو حدیثیں فرمائی ہیں وہ جب میں ان پر عمل کروں گا تو میں گویا اللہ کے نبی کا وہ حکم پورا کر رہا ہوں جو کوئی اور پورا نہیں کرے گا. اور حضور نبی علیہ السلام کو تجارت پیشہ لوگوں کے ساتھ اتنی محبت تھی، اتنا تعلق تھا کہ کبھی بازار میں جا کر کے مخاطب کر کے کہتے تھے یا تجار، اے بزنس مینوں، تو چلا سارے وہ بازار والے جمع ہو جاتے تھے کہ آج حضور نبی علیہ السلام بازار میں تشریف لائے ہیں.
احکامات بیان فرمائیں گے۔ اتنی خوشی ہوتی تھی صحابہ کو جب حضور وہاں مارکیٹ میں جاتے تھے اور مارکیٹ میں جا کر کے ان کو احکامات بیان۔ لہذا بزنس مین کبھی بھی اپنے آپ کو معمولی اور ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں اپنے آپ کو ہلکا سمجھتا ہے؟ دنیا میں بہت سارے ملکوں میں اسلام پہنچا ہے تاجروں کے ذریعے سے، جیسے بہت سارے ملکوں میں اسلام پہنچا صحابہ کے ذریعے سے، بہت سارے ملکوں میں اسلام پہنچا عالموں کے ذریعے سے، بہت سارے ملکوں میں اسلام پہنچا جہاد کے ذریعے سے، بہت سارے ملکوں میں اسلام پہنچا ہے اولیاء کے ذریعے سے، اور بے شمار ملکوں میں اسلام پہنچا ہے تاجروں کے ذریعے سے۔ وہاں نہ کوئی عالم گیا، نہ کوئی ولی گیا، نہ کوئی امام گیا، وہاں بزنس مین گئے، بزنس کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے دیکھا یہ دوسری دنیا کا انسان آیا ہے، یہ بزنس کرتا ہے، اس کی بزنس کو دیکھ دیکھ کر کے وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے۔ چنانچہ سارا انڈونیشیا مسلمان ہے آج، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تاجروں کے ذریعے اسلام آ گیا۔ تمام ملیشیا میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تاجروں کے ذریعے اسلام گیا۔ چائنا میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، اگرچہ وہ بہت مصیبتوں میں ہیں اس وقت اور بہت زیادہ مظالم جھیل رہے ہیں اور ان کا اپنے دین پر قائم رہنا بھی انتہا مشکل ہے، سخت ترین مشکلات کے ساتھ ہیں، لیکن وہاں کا سارا اسلام بزنس مینوں کے ذریعے وہاں پہنچا۔ ایران کے بہت سارے علاقوں میں اسلام پہنچا بزنس مینوں کے ذریعے سے، یعنی جب جہاں ساؤتھ انڈیا میں کیرلا میں اسلام پہنچا بزنس مینوں کے ذریعے سے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بر صغیر میں محمد ابن قاسم سے پہلے کچھ صحابہ یا تابعین کیرلا داخل ہو گئے تھے، وہ بزنس کرنے کے لیے وہاں آئے تھے، اور بزنس کرنے کے لیے کیا آئے تھے؟ مسالوں کا بزنس، کیونکہ کیرلا میں مسالے پیدا ہوتے ہیں، تو مسالوں کا بزنس کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیرلا کے لوگ مسلمان ہو گئے ان کا طرز عمل دیکھ کر۔ انہوں نے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا، وہ دعوت اسلام کی دعوت بھی نہیں دی، اتنا اچھا ان کا انداز تھا بزنس کرنے کا کہ لوگ ان کے بزنس کو دیکھ کر کے کہتے تھے جن کا بزنس اتنا اچھا ہے ان کا مذہب کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے، تو بزنس مینوں کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ بلکہ ایک عربی کتاب میں واقعہ لکھا ہے دمشق کا، کہ دمشق میں ایک بزنس مین گندم بیچنے والا مسلمان، اس کے پاس ایک کسٹمر آیا، اس کسٹمر نے کہا کہ صاحب مجھے گندم لینا ہے۔ اس نے وہ 2-3 قسمیں بتائی کہ ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے، ایک قسم یہ ہے۔ چنانچہ اس نے ایک قسم طے کر دی، ریٹ طے ہو گیا، اور ریٹ طے ہونے کے بعد یہ دکاندار اس سے یہ کہتا ہے کہ یہی والا گندم اسی ریٹ پر اس دکاندار سے خریدو۔ اس نے کہا بات چیت تو میری آپ کے ساتھ ہوئی ہے تو میں اس سے کیوں خریدوں گا؟ اس نے کہا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اسی سے لے لیں اور میں ساتھ چلوں گا وہاں تک۔ اس نے کہا نہیں صاحب میں نے تو آپ سے بات کی ہے اور میں اس لیے آیا ہوں کہ سارے شہر میں لوگ کہتے ہیں فلانا آدمی جو ہے وہ صحیح چیز دے گا، وہ ملاوٹی چیز نہیں دے گا، اس لیے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ یہاں تو پورا ملک جو ہے وہ تو عیسائیوں کا ملک ہے اور وہ جو ہے وہ تو یہودی دکاندار ہے، تو میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میں تو تمہارے پاس آیا ہوں لوگوں سے پوچھ کر۔ اب آپ کہہ رہے ہیں وہاں، یہ کہتا ہے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہی والا گندم اسی کوالٹی کا اس دکاندار سے میں آپ کو دلواؤں گا اور اسی ریٹ پر دلواؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ دکاندار اس کسٹمر کو اس دکاندار کے پاس لے گیا اور جا کر اسے کہتا ہے کہ صاحب اس کو یہ والا گندم آپ دے دیں، ریٹ میں نے اس کے ساتھ فکس کر دیا، اسی ریٹ پر آپ دے دیں۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے وہ گندم تولا، اس کے حوالے کیا۔ دکاندار ہے یہودی، کسٹمر ہے عیسائی، یہ پہلا والا دکاندار جو ہے یہ مسلمان ہے۔ اب وہ کسٹمر اور وہ یہودی دکاندار اس سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کسٹمر جب آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کے پاس کیوں بھیجا؟ اس مسلمان نے کیا کہا کہ صبح سے اب تک میرے پاس بہت سارے کسٹمر آئے، وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پورے شہر میں مشہور ہے کہ میری دکان پہ صحیح مال ملتا ہے، صحیح ریٹ کے ساتھ میں بیچتا ہوں، اس لیے میرے پاس بہت کسٹمر آتے ہیں۔ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں میرا یہ پڑوسی یہودی، اس کے بعد ایک بھی کسٹمر نہیں آیا۔ ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ پڑوسیوں کا حق ہے، تو میرا جی چاہا کہ شام کو یہ بھی بیچارہ 2-4 پیسے کما کر کے لے جائے، اس لیے میں نے آپ کو اس کے بعد یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے۔ اس طرز عمل نے اس عیسائی کو بھی مسلمان بنایا اور اس یہودی کو بھی مسلمان بنایا۔ اس نے کوئی دعوت کا کام نہیں کیا، بس صرف اتنا کہا کہ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ پڑوسیوں کی رعایت کرنی چاہیے اور یہ میرا پڑوسی ہے۔ صبح سے اب تک اس بیچارے نے یہاں کی زبان میں بونی بھی نہیں کی تھی۔ وہ عرب کے لوگ تو نہیں جانتے بونی کیا ہے، تو یہی کہتے ہیں، کشمیری کہتے ہیں 10 لاکھ، اور یہاں کے یہ باقی قومیں جو کہتے ہیں بونی نہیں کی صبح سے۔ عرب کے لوگ بونی نہیں مانتے ہیں، لیکن باہر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں کے بارے میں فرمایا، اور تاجر ہر وقت اس کو ذہن میں رکھیں کہ میرا نبی جو کہہ رہا ہے وہ میرے بارے میں کہہ رہا ہے، میں اس کیٹیگری میں اپنے آپ کو لاؤں گا۔ حضور نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا، دیانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا قیامت کے دن یا نبیوں کے ساتھ ہوگا، یا صدیقین کے ساتھ ہوگا، یا شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یا صالحین کے ساتھ ہوگا۔ بزنس کرنے والا اگر یہ سوچے کہ صاحب یہ بیچارہ مجبور انسان ہے، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت میں اس کی پوری کر رہا ہوں، میں پیسہ نہیں کما رہا ہوں، میں اس کی ضرورت پوری کر رہا ہوں، اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے میں نے بزنس اسٹارٹ کیا، صرف نیت بدلنی ہے، اور نیت بدلنے کے بعد اس کا سارا بزنس جو ہے وہ صدقہ بنتا ہے اور وہ گویا انسانوں کو راحت پہنچانے والا بنتا ہے۔
لیکن اس کے ساتھ ہی دوسری حدیث جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التجار یبعثون یوم القیامۃ نارا، بزنس کرنے والے جہنم میں جائیں گے، الا من بر واتقى، سوائے ان چند کے جو دیانتداری برتیں، امانت داری برتیں، دھوکہ نہ دیں، وہ بچ جائیں گے، باقی سارے جہنم میں جائیں گے۔ اب تمام بزنس مینوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس کیٹیگری میں جائیں گے یا اس کیٹیگری میں جائیں گے۔ بزنس میں عام طور پر حرام کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ اس میں چند صورتیں ہیں جو عموماً پائی جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مال خراب ہو چکا ہو، کسٹمر کو پتہ نہیں چلا ہو، پھر بھی مال بیچا گیا، مال ڈپلیکیٹ ہے اور اوریجنل کے نام پر بیچا گیا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے بیچا گیا، اور آسمان و زمین کی ساری قسمیں جمع کر کے کہا اس سے زیادہ فرق، اور اس کے نتیجے میں کسٹمر جو ہے وہ خریدنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ طرز عمل جو بزنس مین اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب کسٹمر یہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب یہ چیز فریش ہے، یہ چیز اوریجنل ہے، یہ چیز خراب ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ خراب چیز ہے یہ اتنے میں ہے اور یہ اچھی چیز ہے اتنے میں ہے، جب سارا سامنے رکھتا ہے اور سارا سامنے رکھنے کے بعد اس کے بعد خریدار خرید لیتا ہے اپنی چیز، تو اللہ تعالیٰ شانو اس کی اس امانت داری پر فوراً برکت ڈالنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کی حدیث موجود ہے، کہتا ہے جب دکاندار کے پاس کسٹمر آتا ہے تو فوراً فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ، اس کو لوٹے گا، اس کو دھوکہ دے گا، اس کو فراڈ کرے گا یا اس کے ساتھ امانت داری برتے گا۔ وہ فرشتہ دیکھتا ہے، اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے، اور قلم ہاتھ میں، اور جو ہی یہ دکاندار اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو فوراً کا فرشتہ نوٹ کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو ہی اس کے ساتھ فراڈ کرتا ہے تو ایک تالا اور لگتا ہے، فی الحال تم نے کمائے پیسے، آگے چل کر کے میں سارے تم سے چھین لوں گا، چاہے بیماری کے ذریعے چاہے کسی اور ذریعے سے لاس ہو جائے گا اور تمہارا سارا چھن جائے گا، کیونکہ تم نے ایک خریدار کو تم نے لوٹا، ایک خریدار کو تم نے دھوکہ دیا۔ لہٰذا کبھی بھی اپنے خریدار کو دھوکہ مت دیں۔ کامیاب بزنس مین وہ ہے جو خریدار کو اپنا ہمدرد دکھا دے، یعنی وہ بتا دے کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں۔ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان کا نام تھا حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جریر ان کا نام تھا۔ حضور نبی علیہ السلام کے دنیا میں سے تشریف لے جانے سے تقریباً 2 مہینے پہلے یہ مسلمان ہوئے، بس۔ یہ نوجوان بہت زیادہ خوبصورت، بہت اونچا قد تھا، بڑی خوبیاں اس کے اندر تھی، جریر ان کا نام تھا۔ تو میں ایک مرتبہ آیا حضور کے پاس، کہنے لگے حضرت میں چاہتا ہوں آپ سے کوئی ایگریمنٹ کروں، آپ سے کوئی وعدہ کروں۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ کرو گے؟ کہ جو آپ مجھے کہیں گے میں وعدہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ کرو گے؟ کہا جو آپ مجھ سے وعدہ لیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات اس نے کہی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں، بیعت کرنے کا مطلب جو آپ مجھ سے وعدہ لیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ حضور نے فرمایا تو ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ انہوں نے کہا جی ہاں تو ٹھیک ہے، نصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ تم خیر خواہی کرنا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، بہت اچھا۔ یہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں ہیں، حضور دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، شاید حضرت عمر یا حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا یا اس کے بعد کا زمانہ تھا۔ تو یہ جریر بن عبداللہ بجلی ان کو سفر کی ضرورت پیش آ گئی اور اس کے لیے ان کو گھوڑے کی ضرورت تھی، لہذا اپنے ایک نوکر کو، اپنے خادم کو بھیجا کہ بازار میں جا کر گھوڑا دیکھو اور مجھے گھوڑے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا، واپس آ کر کہنے لگا جی بہت عمدہ گھوڑا وہاں بازار میں بک رہا ہے تو اچھا ہے آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ جریر بن عبداللہ بجلی گئے تو جا کے دیکھا بہت اچھا گھوڑا ہے۔ اس سے پوچھا بھائی تم گھوڑے کا کاروبار کرتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ تو تم گھوڑا بیچنے کے لیے آئے؟ کہنے لگا جی۔ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہا گھر میں کچھ مجبوری پڑ گئی ہے، اس کی وجہ سے مجھے گھوڑا بیچنا ہے۔ اس نے کہا کتنے کا بیچو گے؟ انہوں نے کہا 300 دینار کا۔ تو جریر بن عبداللہ بجلی نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا 300 کا نہیں ہے، تم سستا بیچ رہے ہو، یہ تو زیادہ کا گھوڑا ہے۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، آپ زیادہ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کتنا دوں؟ انہوں نے کہا 400 دے دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں 400 کا نہیں ہے، یہ 400 سے زیادہ کا ہے، تم دھوکہ کھا رہے ہو، تم مجبور ہو کر کے اپنی قیمتی چیز سستے داموں بیچ رہے ہو، اور زیادہ بتاؤ۔ کہنے لگا جی آپ کو اگر لینا تو آپ زیادہ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کتنا دے دوں؟ انہوں نے کہا دے دیجئے 500 دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے 500 دوں، مگر یہ گھوڑا 500 کا نہیں، اس سے زیادہ کا ہے۔ کہنے لگا جی حضرت ٹھیک ہے، آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں مجھ سے؟ کہنے لگا میں کیسے تم سے مذاق کر سکتا ہوں، میں اللہ کے نبی کے صحابی ہوں، اور یہ جو بیچنے والا تھا یہ صحابی نہیں تھا، بعد کا مسلمان تھا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ دینا چاہتے ہیں اور زیادہ دے دیجئے۔ اگر کتنا دوں؟ اس نے کہا 600 دے دیجئے۔ کہنے لگا 600 دیتا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے یہ 600 کا نہیں 600 سے زیادہ کا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا تم اور زیادہ قیمت بڑھاؤ۔ کہنے لگا ٹھیک ہے آپ دے دیجئے زیادہ۔ انہوں نے کہا کتنا؟ انہوں نے کہا 700۔ کہنے لگا 700 بھی دیتا مگر مجھے لگتا ہے 700 کا بھی نہیں ہے یہ۔ اس نے کہا جناب آپ مذاق ہی کر رہے ہیں۔ کہنے لگا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تمہارے خیر خواہی کر رہا ہوں۔ کہ وہ کیا ہوتی ہے خیر خواہی؟ انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔
اور کہا ٹھیک ہے تو فائنل کیا ہے؟ کہنے لگا تم فائنل بتاؤ. کہنے لگا 800. کہنے لگا بہت اچھا 800 کا میں تمہیں گھوڑا لیتا ہوں. پوری انسانی تاریخ میں اور کہیں یہ واقعہ نہیں ملے گا. یہ واقعہ اگر ملتا ہے تو اسلام میں ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ایک صحابی نے سستی چیز مہنگی خریدی خیر خواہی کے جذبے سے. بس بزنس مین ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چیز بیچے تو جو صحیح چیز ہے وہی بیچے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا, غیر شادی شدہ ہیں, تو جوان ہیں, 23-24 سال کی عمر ہے, اور اس کو حضور بزنس کرنے کے لیے نکلے تھے. حضور نے ملک شام کے 2 سفر کیے ہیں ساری زندگی میں. بس ایک سفر کیا تھا تب جب ان کی عمر مبارک تھی 12 سال کی, اور وہ سفر کیا تھا حضرت ابو طالب کے ساتھ. اور اس سفر کا ایک عجیب واقعہ آج تک اس کے اثرات موجود ہیں کہ جب وہ سفر حضور نے کیا تھا 12 سال کی عمر میں, حضور ایک چھوٹے غیر نوجوان یا بھی جوان بھی نہیں ہوئے ہوں گے, 12 سال کی عمر میں ہو سکتا ہے جوان ہو گئے ہوں اور ہو سکتا ہے بھی جوان بھی نہ ہوئے ہوں, کیونکہ جوان لڑکا جوان ہوتا ہے جس وقت اس پر غسل فرض ہو جائے. غسل فرض ہونے پر جوان ہو جاتا ہے, تو کبھی 12 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے, کبھی اس سے اوپر ہو جاتا ہے. تو ممکن ہے اللہ کے نبی جوان ہو چکے ہوں گے اور ممکن ہے جوان نہ ہوئے ہوں گے. 12 سال کی عمر میں حضور نے ملک شام کا سفر کیا تھا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ, اور وہاں راستے میں ایک راہب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, ایک عیسائی پادری کے ساتھ ملاقات, اور عیسائی پادری نے پورے قافلے کی دعوت کی تھی حضور کی وجہ سے. اور جب وہ قافلے والے اس کی دعوت کھانے کے لیے اس کے محل کے اندر چلے گئے, اس گرجا گھر کے اندر, اور عجیب بات ہے اس گرجا گھر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں اور اردو کے اندر ہے وہ, جارڈن جسے کہتے ہیں. بہرحال اس نے جب دعوت کی, تمام قافلے والے اندر آ گئے. اس پادری نے جس کا نام بحیرہ تھا, اس بحیرہ راہب نے پورے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا بھائی کوئی صاحب ابھی تمہارے باقی رہ گئے ہیں جو اندر نہیں آئے. ابو طالب نے کہا جی چھوٹا ایک لڑکا ہے, اس کو میں نے وہیں رکھ دیا اونٹوں کے پاس, اس کو اندر نہیں آنے دیا, اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, بس ہم لوگ کھا لیں گے آپ کا کھانا. تو پادری بحیرہ راہب نے کہا اسی کی وجہ سے تو میں نے سب کی دعوت کی ہے. چنانچہ حضور کو لایا گیا, 12 سال کا بچہ. حضور تشریف لائے, اس صحن کے اندر ایک درخت تھا, وہ درخت کے نیچے صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے لوگ کھانا کھانے کے لیے. تو جب 12 سال کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر لائے گئے تو وہاں سایہ نہیں تھا. ایک جگہ کونے پر بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی, تو درخت کی ایک شاخ دائیں طرف مڑ گئی اور مڑنے کے بعد جھک کر کے وہاں تک سایہ پہنچ گیا. سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے, حتیٰ کہ ترمذی شریف میں بھی شاید موجود ہے. اس کے بعد انہوں نے کھانا وانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس بحیرہ راہب نے حضور نبی علیہ السلام کو کھڑا کیا, اور کھڑا کرنے بعد اوپر سے نیچے تک بار بار دیکھتا رہا, اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ پیچھے سے کمر بھی کھول کر دیکھی. کمر کے درمیان میں مہر نبوت تھی. اس نے جب اس کو چیک کر کے اس نے کہا تو ہے وہی نبی جس نبی کے متعلق ہماری کتابوں میں واقع آیا ہوا ہے. 12 سال گفتگو ہوئی. اس گفتگو کے دوران حضور نبی علیہ السلام کا جسم اطہر اس درخت کے ساتھ ٹچ بھی کر گیا, بار بار درخت کے ساتھ لگتا گیا. وہ درخت آج تک موجود ہے. گر جاتا ہے نیچے سے پھر نکال آتا ہے, پھر ٹوٹ جاتا ہے نیچے سے نکل آتا ہے. سر سبز و شاداب آج تک درخت ہے. اور یہ 2 درخت دنیا میں عجیب موجود ہیں. ایک وہ درخت جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا, وہ درخت بھی ابھی موجود ہے اور سر سبز ہے ابھی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ طور پر جب گئے تھے آگ لینے کے لیے, اور وہاں ہرا درخت, اس ہرے درخت کے ہرے پتوں میں آگ لگی ہوئی تھی, ان پتوں کے اندر سے آواز آئی اننی انا اللہ, میں تیرا رب ہوں. اس درخت کے اندر جس میں ہرے پتے تھے اور ہرے پتوں میں آگ لگی ہوئی تھی, وہ درخت آج بھی موجود ہے, لیکن اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, سینا کے علاقے میں. اور دوسرا یہ درخت بہرحال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سفر ہی. دوسرا سفر آپ نے کیا ہے ملک شام کا تجارتی سفر. اس تجارتی سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کا مال لیا تجارت کرنے کے لیے. حضرت خدیجہ نے نوکر ساتھ دے دیا, اور نوکر ساتھ دینے کے بعد پھر تجارت. تو حضور نبی علیہ السلام جو سامان بیچتے تھے ساتھ ساتھ بتاتے تھے ان کپڑوں کے اندر یہ خرابی ہے, اس کپڑے کے اندر یہ خوبی ہے. وہ میسرہ کہتا تھا جناب آپ عجیب انسان ہیں, آپ یہیں سے کسٹمر کو کہتے ہیں اس کے اندر خرابی ہے, تو اس سے تو بزنس کا نقصان ہو جائے گا. یہ تو عیب چھپانا ہوتا ہے اور چھپا کر کے پھر چیز بیچنی ہوتی ہے. حضور نے کہا ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اس نے کہا جی بزنس کا لاس ہو جائے گا, آپ جو سامان دے کر کے آئے اس میں اگر خرابی ہو گئی ہے اور یہ خرابی آپ خرابی بول کر کے بیچ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے تو نقصان ہو جائے گا. تو انہوں نے فرمایا نہیں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے. بھائی سرا کہتا ہے مجھے یقین تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوگا, لیکن جب واپس پہنچے ہیں تو ویسا نفع خدیجہ کو پوری زندگی کی تجارت میں کبھی نہیں ہوا تھا جتنا نفع اس تجارت میں. بس بزنس مینوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کے متعلق جتنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں اس میں تو باقی حدیثیں اس طرح سے ہیں, تاجرو تم تجارت کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہو, بس اپنی تجارت کے اندر امانت داری لاؤ.
تاجروں تم تجارت کے ذریعے سے جنت میں جا سکتے ہو، بس اپنی تجارت کے ذریعے کسی کو ظلم مت کرنا۔ ہمارے یہاں تجارتی خرابیاں، جو ان تجارتی خرابیوں میں سے ایک خرابی کیا ہے؟ مال لیا گیا، پیسہ وقت پر دیتے نہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطل الغنی ظلم، جب تم کو پیسہ دینا ہو اور تم نے خواہ کا جان بوجھ کے ٹال مٹول کیا، تم ظالم بن گئے، اور ظالم بننے کے بعد تمہارے بزنس میں کبھی ترقی نہیں ہوگی۔ ایک ہم اس سے بچنا ہے۔ دوسرے، جس شخص نے آپ سے مال لیا ہے اور وہ وقت پر پیسہ نہیں دے رہا ہے اور اس کی وجہ سے بعض دفعہ دکاندار کو بڑی پریشانیاں آتی ہیں، اس وقت اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا تم کو حق ہے اس سے پیسہ مانگنے کا، لیکن اگر تم نے اس کو ڈھیل دے دی تو جتنے دنوں تم ڈھیل دو گے، اگر تم اتنا پیسہ صدقہ کرو گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا تمہیں مہلت دینے پر صدقہ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ اسی وقت تک ہے جب تک دکاندار برداشت کر سکے۔ اس کے بعد دکاندار جو مال بیچتا ہے اس مال کو جھوٹی قسمیں کھا کر کے قیمتی بنا دینا، یا کسٹمر کی ناوافیت کا فائدہ اٹھا کر کے ریٹ زیادہ بتانا، اتنا زیادہ ریٹ بتانا کہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ 100 روپے کی چیز 500 روپے میں بتائی، اور وہ بیچارہ کہتا جناب یہ تو بہت مہنگا ہوگا، تھوڑا کم کر دیجئے۔ اس نے کہا تھا چلو چائے مخات کم، تو 100 روپے کم کر دیا۔ اس نے کہا تھوڑا سا اور، کہا چلو 5 روپے اور کم۔ کسٹمر بیچارہ خوش ہے میں نے اتنا کم کرا ہے، اور دکاندار خوش ہے میں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اصل ریٹ کتنا تو میں نے کتنا نفع کما لیا۔ جب کسی بزنس بازار میں یہ طرز عمل پھیلنے لگتا ہے اور اکثریت جب یہ کرنے لگتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے اللہ معاف فرمائے فیصلے آتے ہیں وہاں کی بزنس کے تباہ کر دینے کا، اور وہ تباہی جو ہے وہ مختلف انداز سے آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بزنس کا علاقہ ہے۔ ہمارے تمام بزنس مین ایسا بزنس کریں کہ باہر کے لوگ جب یہاں خریداری کریں وہ کہنے چاہیے کہ صاحب اتنے امانت دار، اتنے سچے، اتنے، ورنہ خدا نہ خواستہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ کشمیریوں کا سیب باہر بکنے کے لیے جاتا ہے، اوپر سے جب دیکھتے ہیں تو ایک کلاس ہے، نیچے سے دیکھتے ہیں تو کھڑے ہوئے سے۔ ایسا بھی پایا گیا، ایک جگہ مسلمان کافر ہو گیا، ایک مسلمان کافر بن گیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ ایک مسلمان ملک سے اس نے گھی منگوایا، اس گھی کے اندر کیا تھا؟ اوپر سے گھی تھا، نیچے سے آلو ابال کر کے بھرے ہوئے تھے۔ اب جب اس مسلمان کے بعد وہ پہنچا، وہ کہنے لگا میں اس اسلامی کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ کافر ہو گیا۔ دھوکہ دیا تھا مسلمان نے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزنس بہترین ذریعے کا معاش ہے، اس پر برکت کی دعائیں کی گئی ہیں۔ حضور نے اپنے آپ کو بزنس مینوں میں شمار کیا ہے، بزنس مینوں کو بشارتیں سنائی گئی ہیں، ان کے لیے برکت کی دعائیں کی گئی ہیں، ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ 2-3 خامیاں نہ ہونے پائیں۔ نمبر 1، دھوکہ نہ دیں کسی کو، ملاوٹی مال نہ بیچیں، خراب شدہ مال نہ بیچیں، جھوٹی قسمیں کھا کر مال نہ بیچیں، اور اسی طرح سے ڈپلیکیٹ چیز اوریجنل کے نام پر نہ بیچیں، اسی طرح سے غلط ریٹ لگا کر کے نہ بیچیں۔ ان تمام چیزوں سے بچ کر جب بزنس کریں گے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے ایسی برکت کے دروازے کھلتے ہیں کہ آدمی ایک دن ایک حالت میں ہوتا ہے، اگلے دن کہیں اور پہنچ چکا ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں پھر تھوڑی دیر پھر بیٹھوں گا، اس وقت بھی کچھ گفتگو ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اس علاقے میں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہوا ہے۔ آپ 4 رکعت سنت پڑھیں، 4 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر تھوڑی سی دعا کریں گے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو اللہ نے ان کو کروڑ پتی بنایا تھا، سیلاب کے نقصان کی وجہ سے وہ اتنے پست حالت میں پہنچ گئے کہ قابل رحم۔ اپنے لیے بھی دعائیں کریں گے، ان کے لیے بھی دعائیں کریں گے، تب تک 4 رکعت سنتیں ادا فرمائیں۔